شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر تانے دیتا ہے اور پیچھے غیبت کرتا ہے۔ دوسروں کا مذاق اڑانا، طعنہ زنی کرنا، ایسے ناموں سے پکارنا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو، یہ باتیں کدورتیں، رنجشیں، لڑائی جھگڑا، انتقامی سوچ، بدگمانی اور حسد پیدا کرتی ہیں۔ یہ عادات حقوق اور اسلامی آداب معاشرت کے خلاف ہیں۔ اہل ایمان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ دین کے رشتے کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ان کو آپس کے تعلقات درست رکھنے چاہیے۔ یہ رویہ اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ دو، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے، اور جو توبہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حقیر و ذلیل کرنے اور ان کا مذاق اڑانے سے روک رہا ہے۔ مذاق اڑانے اور کسی کی تحقیر کرنے کے پیچھے ہمیشہ تکبر ہوتا ہے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے کہ طعنے نہ دو، عیب نہ لگاؤ۔ لومڑا کا مطلب یہی ہے کہ طعنہ زنی کرنا، چوٹیں کرنا، پھپتیاں کسنا، الزام لگانا، اعتراض جڑنا، عیب صحیح کرنا جیسے افعال شامل ہیں۔ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ کسی کو چڑھانے کے لیے کوئی نام نہ رکھو جس کو ہم عرف عام میں چھیڑ کہتے ہیں۔ ایسے تمام افعال کو فسق کا نام دیا گیا ہے۔ فسق دین کی اصطلاح میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ایمان لانے کے بعد فاسقانہ القاب سے ایک دوسرے کو پکارنا نہایت بری بات ہے۔ اس سے توبہ کریں ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ ان تمام کاموں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ان تمام حرکتوں کا بنیادی سبب احساس برتری ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور ان کا مذاق اڑانا ہے۔ ہم جسے ذلیل کر رہے ہوں، جس کا مذاق اڑا رہے ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ باوقت اور بہتر ہو۔ احادیث مبارکہ میں دوسروں کی عزت اچھالنا اور ان کو تکلیف دینا، اس کی بہت سخت مذمت کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی مسلمان کی آبروریزی کرے گا تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کی نفل اور فرض عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارک ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس آیت میں جن جن برائیوں اور گناہوں سے بچنے کے احکام آئے ہیں، وہ تمام خرابیاں ہماری مجلسی اور گھریلو زندگی کا لازمی حصہ بن گئی ہیں۔ کھانے کے دسترخوان پر چند لوگ جمع ہوں تو کھانوں کے ساتھ جو لذیذ ترین ڈش ہوتی ہے وہ یہی تمسخر، مذاق اڑانا اور غیبت کرنا ہوتی ہے۔ عورتیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ بات سخت شرمناک ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بد زبانی اور شہد پن میں نام پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام لغویات سے بچنے اور ہماری زبان اور حرکات سے ہر مسلمان کی جان، مال اور آبرو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔